آدم کی مشیت میں کئی اور بھی قرن ہو، کوئی اور بھی زمانے ہو، ہر قرن کے آپ نبی ہیں، ہر زمان کے آپ نبی ہیں۔ آپ کسی نے نبی نہیں آنا، ورنہ تو قیامت کے بعد کا منظر بھی ہے۔ قیامت کے بعد، قیامت تو جب قائم ہوگی اس کے بعد کا منظر بھی تو دیکھ لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس انسانیت جائے گی، فَيَأْتُونَ إِلَىٰ آدَمَ، آدم کے پاس آگے کہیں گے آدم ذرا سفارش تو کیجئے۔ حضرت آدم سفارش نہیں کریں گے، آگے بھیج دیں گے، وہ سفارش چلتے 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 بالآخر ہمارے آقا تک آئے گی، کیونکہ اللہ پاک وہاں بھی بتلانا چاہتے ہیں آج نبوت کا سکہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ تو اب کوئی وجہ باقی نہیں رہ گئی، تمام زمانوں کے آپ نبی، تمام جہانوں کے آپ نبی۔ دوسری وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ پیغمبر کی تعلیم کے کوئی سبق رہ گئے ہو، اللہ اور نبی بھیج دے۔ آقا علیہ السلام کو رب تعالی نے جب کتاب قرآن دے دیا تو ساتھ یہ اعلان بھی فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ جتنے عقیدے انسانوں کے لیے ضروری تھے وہ سارے عطا کر دیے ہیں، عبادات جتنی ضروری تھی ساری ادا کر دی ہیں، اخلاقیات جتنے ضروری تھے وہ آپ کو دے دیے ہیں، معاملات کے اصول جتنے ضروری تھے آپ کو دے دیے ہیں، معاشرت کے اصول جتنے ضروری تھے آپ کو دے دیے ہیں۔ اب کوئی دین کا حصہ ناقص نہیں، کامل ہے۔ ایسا اعلان جس میں کہا گیا ہو دین مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا۔ پہلے نبیوں کے خطبات اٹھا لیجئے، پہلے نبیوں کے صحیفے اٹھا لیجئے، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ صحف ابراہیم میں، نہ صحف موسیٰ میں، کسی میں نہیں۔ یہ اعلان ہے تو قرآن کریم میں ہے۔ لہذا اب کسی صحیفے کی ضرورت رہ گئی؟ جی رہ گئی نہیں۔ تیسری وجہ ہوتی تھی پہلے لوگوں نے انبیاء کے دیے ہوئے صحیفوں کو مٹا دیا، بھلا دیا، تحریف کر دی، لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالی نے جو قرآن کریم عطا کیا تو پہلے دن ہی اعلان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم اس قرآن کے محافظ ہیں۔ تو قرآن محفوظ ہے، قرآن بدلا نہیں، قرآن محفوظ ہے۔ کیا قرآن کا محفوظ ہے؟ کیا قرآن کا محفوظ ہے؟ بہت ساری چیزیں محفوظ ہیں، بالخصوص 4 چیزیں قرآن کی محفوظ ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کے تمام الفاظ، تمام کے تمام حروف محفوظ ہیں، کوئی حرف انسانیت کی نگاہوں سے اوجل نہیں ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کے جتنے علوم ہیں، جتنے معانی ہیں، وہ سارے کے سارے محفوظ ہیں۔ ایسا نہیں کہ قرآن کی کوئی آیت آج تک مبہم چلی آ رہی ہو، جس کا تعلق ہمارے ایمان سے تھا، عمل سے تھا، وہ کھلی نہ ہو، نہیں، وہ بھی محفوظ ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم جن قراءتوں میں نازل ہوا وہ ساری کی ساری قراءات بھی محفوظ ہیں۔ اور نمبر 4، قرآن کریم کا رسم الخط بھی محفوظ ہے۔ دنیا کے رسم الخط مٹ گئے ہوتے ہیں، وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آج آپ تورات پڑھنا چاہیں اردو میں مل جائے گی، انگریزی میں مل جائے گی، انگلش میں مل جائے گی، آپ کو فارسی میں مل جائے گی۔ انجیل پڑھنا چاہیں بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور والوں نے عہد نامہ جدید، عہد نامہ قدیم شائع کیا ہے، اردو میں کیا ہے، اس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، انبیاء کے صحیفے بھی ہیں، یعنی کہ جس
رسم الخط میں تورات اتری محفوظ نہ رہا، زبور اتری محفوظ نہ رہا، انجیل اتری محفوظ نہ رہا، مگر جو قرآن اللہ نے ہمارے آقا خاتم النبیین پہ نازل فرمایا اس کا رسم الخط بھی محفوظ ہے۔ کتنی چیزیں محفوظ ہو گئی؟ 4، آخری 1 منٹ، 4 چیزیں محفوظ۔ اللہ نے چاروں چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے 4 طرح کے شعبے جاری کر دیے۔ قرآن کریم کے الفاظ اور حروف کو سینوں میں محفوظ رکھنے کے لیے حفظ کی درسگاہیں جاری فرما دی کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے مگر قرآن زبانی یاد کر لیتے ہیں، اور علوم و معانی کو محفوظ رکھنے کے لیے مدارس کا سسٹم جاری کر دیا۔ یہ علماء کرام کی یہ ساری کی ساری علوم و معانی کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ اور تیسری شے وہ ہے قراءات کو محفوظ کرنے کے لیے علم القراءت کو جاری کر دیا۔ عقل حیران رہ جاتی ہے قرآن کی قراءتیں پڑھنے والوں پر۔ آپ کہو گے یہ ڈینٹل سرجن ہے، ڈینٹل سرجن بتاتا ہے 2 جبڑوں کے درمیان میں دانت کتنے ہیں، وہ دانتوں کے نام بھی بتاتا ہے، دانتوں کے کام بھی بتاتا ہے۔ لیکن آئیے اپنی اسی جامع مسجد مدنی کے قاری صاحب سے اور انہیں کہیے قاری صاحب کل دانت کتنے ہیں، ان کے نام بھی بتاؤ، ان کے کام بھی بتاؤ، تو وہ مولانا تھانوی کا لکھا ہوا شعر پڑھ کے سنا دے گا۔ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2۔ کوئی ہے قاری صاحب یہاں؟ جی ہے کوئی؟ یار امتحان نہیں لینا آپ کا۔ جمال القرآن پڑھیا کوئی ہے؟ جی ہاں جمال القرآن پڑھا ہوا کوئی ساتھی ہوگا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ دانتوں کے قاری کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور ناک کان گلے کا سرجن تو ملے گا لیکن ناک کان گلا یہ قاری صاحب آپ کو بتلائیں گے کہ اقصی حلق کسے کہتے ہیں، وسط حلق کسے کہتے ہیں، ادنا حلق کسے کہتے ہیں، ناک کا خیشوم کیا ہوتا ہے، بانسا کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں قاری سے کیوں وابستہ ہیں؟ اس کا تعلق علم القراءت سے ہے۔ قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے، قرآن کی قراءتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے رب نے علم القراءت جاری فرما دیا، اور رسم الخط کو محفوظ رکھنے کے لیے رب العالمین نے کاتبین اسلام کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ اور یہ سارے کے سارے شواہد ہیں اس بات کے کہ ہمارے آقا کے سر پہ تاج ہے، اور وہ تاج کیا ہے؟ ختم نبوت۔ اس لیے آپ کون ہیں؟ تاجدار۔ میں انہی گزارشات پہ اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پہ اپنے چھوٹے بھائی مولانا خالد صاحب کو، ان کے رفقا، ان کی ٹیم، اور اس مسجد کے معاونین، منتظمین، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تمام اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول و منظور فرمائے۔